یہ تو وہی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے اگر ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، حافظ شعیب صاحب اور نزاکت صاحب اور مصری صاحب، بڑا پیارا نام ہے مصری، یعنی یہ وہ الازہر والا مصری نہیں ہے، یہ مخصوص رنگ کی مٹھائی ہے جس سے ہمیشہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ آپ بھی چلے جائیں، اور کچھ پرانے ہمارے یہاں جو ساتھی ہیں، میں یہ اعلامیہ دربار عالیہ نہریہ شریف سے جاری کیا ہے، جس میں اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد، اللہ کے متعلق، رسول اعظم کے متعلق، انبیاء و مرسلین کے متعلق، اہل بیت و صحابہ کے متعلق جو عقائد قرآن و حدیث نے ہمیں دیے ہیں، اردو میں لکھوا کے لکھ کے ہم یہاں لائے ہیں اور جگہ جگہ ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے یہ وہ عقائد ہیں جو مسلمہ ہیں، مصدقہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ عقائد ہیں جو خدا کو بھی محبوب و منظور ہیں، جو اس کے رسول کو بھی محبوب و منظور ہیں۔ یہ عقیدہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ یہ لکھا ہوا آپ سمجھ سکیں اور اپنی اولادوں میں بھی اس عقیدے کو منتقل کریں تاکہ نجات کا راستہ خدا تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قربان علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک آدمی نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں وہ مجموعہ تھے برائیوں کا، کہتے ہیں یہ جو بیان آپ نے کیا ہے نا، اس نے پکی توبہ کر لیا اور یہ کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس توبہ پر قائم رہوں۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنے دل میں خدا سے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم پکی سچی یہ توبہ کر رہے ہیں اور ہماری توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ تو آج علل اعلان ہی کیوں نہ توبہ کر لیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، کتنے لوگ ہیں جو علل اعلان توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ بس اتنے سے، ارے توبہ اپنے مالک کے بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے عرض کرو باری تعالیٰ، ہم گناہوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں، اب گناہوں کا بوجھ دل سے اتار، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور تیری توفیق سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہاتھ نیچے کرو۔ آج عہد کر کے اٹھو کہ آپ معاشرے میں اعلیٰ کردار کے حامل شخصیت ہوں، مدد کرنے والے ہوں، غریبوں کی مدد کریں گے اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور آگے تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ذکر۔ جہاں ہزار باتیں نہیں سمجھ آتی، نہیں دل میں اترتی، وہاں حق ہو کے دو نعرے لگائے جائیں تو ساری کی ساری باتیں دل میں اتر جائیں۔ تو کلمہ شریف کا تھوڑا سا ذکر کریں گے، اور دوسرا ڈسکا محلہ گاگا میں کل انتہائی خوبصورت محفل ہوگی، وہاں بھی میں گفتگو کروں گا، تو آپ تمام کو میں خود بھی دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا نقص ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں محفل نبی دو عالم کی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ آئے ہیں اور محفل کی شان میں اضافہ ہوگا۔ اور سجنوں گل سمجھ آئی نہیں کیا کہتے ہیں؟ محفل رسول اعظم کی ہوتی ہے، میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، اور مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ آئے ہیں تو محفل کی شان میں اضافہ ہو۔ تو کیا کوئی نبی کی شان میں اضافہ کر سکتا ہے؟ بولو، نبی کی شان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اس میں اضافہ کیا کرے گا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں ایسا مت کہو، ایسا کہو کہ میں جو اس محفل میں آیا ہوں، اس محفل کی شان سے مجھے عزت ملی ہے۔ آپ جو یہاں آئے ہیں، آپ نے محفل کی شان میں اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ محفل کی شان میں آپ حصہ دار ہو گئے، اور محفل کی برکت خدا نے آپ کے دل میں اتار دی۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب آپ کے کردار میں تبدیلی آئے۔ آج تبدیلی کے نعرے لگانے والے کون ہیں؟ مت لیں نام کسی کا، لیکن ان کو آپ جانتے تو ہیں نا۔ تبدیلی کا نعرہ، فلاں چیز تبدیل ہو جائے گی، فلاں تبدیل ہو جائے گی، خود تو بدلتا نہیں ہے، زمانے کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور حضور شیخ العالم ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ترنم میں تو نہیں پڑھ سکتا لیکن میں وہ آپ کے ساتھ سنا ہی دیتا ہوں۔
وہ فرماتے ہیں ہم ہی اپنی راہ میں دیوار ہیں ورنہ، ابھی غور کیا ہے، ہم ہی، ہر ایک اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم ہی اپنی راہ میں دیوار ہیں ورنہ ہم جو بدلیں تو زمانے کو بدل دیں، ہم جو بدلیں تو زمانے کو بدل دیں۔ اگر زمانے کو بدلنا ہے تو خود بدلنا ہوگا، قول بدلنا ہوگا، فعل بدلنا ہوگا، ظاہر کو بدلانا پڑے گا، باطن کو بدلانا پڑے گا، بدل کے غیر کی بدلی میں نہیں آنا، بدل کے سنت رسول میں اترنا ہے۔ جب یہ سنت تمہارے اندر آئے گی تو پھر نبی دو عالم کی نبوت کا نور بھی تمہارے اندر